بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی، انسانی عقل کو اوہام کی زنجیروں سے آزاد کرایا، بنی نوع بشر کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دلائی اور انسانوں کے درمیان کامل مساوات قائم کی۔ عرب میں قریش کے قبیلے کی سرداری مسلم تھی۔ اس قبیلے کا سب سے زیادہ باعزت خاندان ہاشمیوں کا تھا۔ اس خاندان کے ایک بزرگ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ چند ماہ بعد عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آمنہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ 20 اپریل 571 کو پیر کے دن ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ باپ کا انتقال پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ 6 برس کے ہوئے تو والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ 1 برس بعد دادا بھی فوت ہو گئے اور چچا ابو طالب نے پرورش اپنے ذمے لی۔ اس یتیمی اور قسم پرسی میں پرورش پانے والا بچہ آگے چل کر ساری دنیا کا ہادی اعظم ثابت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صابر و شاکر، نیک دل، پاکیزہ اخلاق، صادق اور امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی سے نفرت تھی۔ مکہ کے قریب غار حرا میں جا کر خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے۔ 40 برس کے ہوئے تو خدا نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ نے اسی دن سے تبلیغ شروع کر دی۔ قریش نے سخت مخالفت کی، بڑی بڑی تکلیفیں دیں۔ جن سعید فطرت لوگوں نے آپ کی اطاعت قبول کی، ان کو بھی بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تکلیفوں کا دور بہت لمبا ہو گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا پیغام پہنچانے میں مصروف رہے۔ آخر کار مدینہ کو ہجرت اختیار کی۔ پھر مکے والوں سے کئی لڑائیاں ہوئیں۔ بدر، احد وغیرہ میں مسلمانوں کو جنگ آزما ہونا پڑا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کر کشت و خون کے بغیر مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے تمام مظالم فراموش کر دیے اور ان کو معافی عام کے سائے تلے پناہ دے دی، جس سے متاثر ہو کر وہ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا۔ اس موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ اسلام کی تعلیم کا مغز اور خلاصہ ہے۔ آپ نے عام مساوات انسانی کی تلقین فرمائی، صرف اچھے ذاتی اعمال کو آدمی کی بڑائی کا معیار قرار دیا، عورتوں اور غلاموں کے حقوق مردوں اور آزادوں کے برابر قرار دیے، خدا پرستی، عبادت اور صوم و صلات کی نصیحت کی، اور ایسے انداز سے ہر بات واضح طور پر بتائی کہ بعض لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ وصیت ہے اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ حج سے کوئی 2 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، 13 دن بخار میں مبتلا رہے اور 27 مئی 632 عیسوی کو تقریباً 63 برس کی عمر میں اپنا عظیم الشان کام مکمل کر کے اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ یہ اس عظیم الشان انسان کے حالات ہیں جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے لیے قابل تقلید ہے اور جس کی ہدایت سے بہرہ مند ہو کر مسلمانوں نے دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں قائم کیں، علوم و فنون کی خدمت کی، تہذیب و تمدن کے جھنڈے گاڑے اور ساری دنیا کی قوموں کے لیے برکات کا موجب بنے۔ ناظرین، آپ ہمارے چینل پر اسلامی، تاریخی، معلوماتی اور دیگر منفرد موضوعات پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔